گندی ذہنیت کے لوگ، شیطان نما، شیطان کے چیلے، شیطان کے نمائندے کہ جن کے اندر شیطان بولتا ہے، پھر بھی آپ کی سیرت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، سوالات کرتے ہیں آپ کی سیرت کو لے کر، اور کہتے ہیں کہ ایک ایسا پیغمبر ہو کر اور آپ نے نکاح کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جبکہ آپ کی عمر 6 سال اور رخصتی کر لی 9 سال کی عمر میں۔ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ واقعتاً ہمارے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں شادی کی ہے اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہندوستان اس سے پاک ہے؟ کیا تمہارے رہنما اس سے پاک ہیں؟ کیا ہندوستان کے اندر ایسا نہیں ہوتا رہا ہے؟ کیا اتنے فرق کے ساتھ ہندوستان کے اندر پہلے شادیاں نہیں ہوتی رہی ہیں؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو ہندوستان کی تاریخ کے اندر ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے کہ عمر کسی فرق کے ساتھ میں ان کے درمیان شادیاں ہوئی ہیں۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیسے نبی تھے 9 بیویاں رکھتے تھے، لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہے؟ کیا تم نے اقوام عالم کی تاریخ پڑھی ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ ان کے بڑے لوگوں نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں سینکڑوں عورتوں سے شادی کی؟ اگر اعتراض کی چیز ہے تو یہ ہے کہ بیوی ایک ہو اور شوہر 1 نہیں 2 نہیں 5 ہو، یہ اعتراض کی چیز ہے، اس پر اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر عقل ہے، اگر سمجھداری ہے، تو اس پر اعتراض ہونا چاہیے کہ ایک بیوی کے 5 شوہر۔ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے ہندوستان کی تو آپ کو ملے گا تاریخ کے اندر کہ ایسے ہیں، ہماری ہندوستان کے اندر بسنے والی قوموں کے کچھ بڑے لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے 5 کے درمیان صرف ایک بیوی۔ اگر اعتراض کی چیز ہے تو یہ یاد رہے کہ ہمارے نبی نے جتنی شادیاں کی ہیں یا آپ کی بچیوں کی شادی جہاں ہوئی ہیں، سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حکم کے بعد ہوئی۔ اللہ نے باضابطہ حکم فرمایا آپ کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کا، اور 9 سال کی عمر میں شادی کرنا اس زمانے کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ اگر واقعتاً یہ عیب ہوتا، قابل اعتراض چیز ہوتی، تو سب سے پہلے اس پر اعتراض کرنے والے قریش مکہ ہوتے، یہود مدینہ ہوتے، نصارہ ہوتے، وہ دہریے ہوتے جو عرب کے اندر بستے تھے، اس لیے کہ ہر وقت وہ اس تلاش میں رہتے تھے خنزیر کی طرح، جیسے خنزیر جہاں بھی جاتا ہے وہ پاخانے کو تلاش کرتا ہے، گندگی کو تلاش کرتا ہے، ایسے ہی اس زمانے کے اندر قریش مکہ، کافرین مکہ تلاش کرتے تھے کہ آپ کے کریکٹر کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر، آپ کی کسی تعلیم کے اندر کوئی ایسی چیز ملے جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکے۔ لیکن کسی محدث نے، کسی مورخ نے یہ بات نقل نہیں کی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی بنا پر کسی شخص نے آپ کے اوپر اعتراض کیا۔ پتہ چلا کہ یہ قابل اعتراض چیز تھی نہیں اس زمانے کے اندر، عرب سے ہی کیا ہے، ہندوستان کے اندر قابل اعتراض چیز نہیں تھی یہ پہلے۔ ہاں اگر اب ماحول بدل گیا ہے، اگر اب حالات بدل گئے ہیں، اب اگر عرف بدل گیا ہے، تو آپ اس زمانے کے عرف کو اپنے زمانے پر قیاس کرنے لگے تو یہ آپ کی عقل کی کمی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ اور پھر عرب گرم ملک ہے، وہاں 9 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کی غذا طاقتور ہے۔ ہمارے ہندوستانیوں کی طرح چاول نہیں کھاتے، ہمارے ہندوستانیوں کی طرح گلی سڑی غذائیں نہیں کھاتے، وہ مکھن کھاتے ہیں، وہ کھجور کھاتے ہیں، گوشت کا استعمال کرتے ہیں، دودھ کا استعمال کرتے ہیں، ان کی کل غذا یہی ہے، اس بنا پر وہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کے یہاں بچیاں جلد بالغ ہو جاتی ہیں۔ اس بنا پر 9 سال کی عمر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہو چکی تھی اور وہ ایک مستقل مکمل طریقے سے عورت بن چکی تھی۔ ان کی والدہ محترمہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب ہماری بچی کا نکاح ہوا تو ہماری بچی دبلی پتلی تھی، تو ہم نے چاہا کہ بھئی رخصتی سے پہلے ان کو مزید اور خوراک دی جائے، چنانچہ وہ بیان کرتی ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خوراک دی گئی تو 9 سال کی عمر میں مکمل ایک عورت بن گئی ہو، تو یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، لیکن لوگ ہیں بس فائدہ اٹھانے کے لیے، اور خاص طور سے اس وقت یہ سوال اس وجہ سے اٹھایا گیا ہے تاکہ اس سوال کے ذریعے ہندو مسلم کیا جا سکے، ڈیوائیڈ اینڈ رول قاعدہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جا سکے، تاکہ ہندو مسلموں کا آپس میں لڑایا جا سکے اور 4 اسٹیٹ کے اندر جو چناؤ ہونے والے ہیں ابھی، اور اس کے اندر فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جو چناؤ ہوا ہے لوک سبھا کا، اس کے اندر انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کس بری طریقے سے انہوں نے شکست کھائی۔ وہ رام مندر جس کو لے کر انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا تھا اور ہر جگہ جا کر اپنے جو ہے ووٹ مانگے تھے، اسی کے اندر ان کا ودھایک ہار گیا، تو ان کو یہ چیزیں نظر آ رہی تھی، اس بنا پر انہوں نے ایک ایسا مدعا اٹھایا کہ جس کی بنا پر مسلمان مشتعل ہو جائیں، آپے سے باہر ہو جائیں، احتجاجات کریں اور فسادات برپا ہوں، اور یوں کر کے ہندو مسلم کرنے کے اندر ہمیں موقع مل جائے۔ 19 کا چناؤ کیسے جیتا تھا؟ حجاب کے مدعے پر جیتا تھا۔ کرناٹک کے اندر حجاب کا مسئلہ اٹھایا گیا، مسلمانوں نے احتجاجات کیے، ہندو مسلم کا مسئلہ ہو گیا، آپس میں لوگ تقسیم ہو گئے، تو وہ اس طریقے سے جو ہے چناؤ جیت گئے۔ اس چناؤ کو بھی وہ اسی طریقے سے جیتنا چاہتے ہیں، اس بنا پر ہمیں بھی سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔
समझदार होने की ज़रूरत है, हमें दुश्मनों की चाल को समझने की ज़रूरत है। हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं, किसी इस्लामी मुल्क के अंदर नहीं रहे कि जिसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम मुसलमान का हो। ये जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर हर शख्स हिस्सेदार है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सबका इसके अंदर हिस्सा है। इस बिना पर हमें बहुत सोच समझ कर इस मुल्क के अंदर रहना पड़ेगा। हर वक्त कदम कदम पर अपने उलमा से, अपने बुजुर्गों से जो इसके अंदर बसीरत रखते हैं, मशवरा करना पड़ेगा और उनकी बातें सुनकर उनसे मशवरा कर आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। वरना तो फिर हम इसी तरीके से धोखा खाएंगे कि जैसे कि 19 के चुनाव के अंदर धोखा खाया था, इस चुनाव के अंदर भी इसी तरीके से वो हमें धोखा देना चाहते। इस बिना पर ये मसला उठवाया गया है। ABCD भी न जानता हो, लेकिन उन्होंने जो है अल्लाह के रसूल की शान के अंदर गुस्ताखी कर दी ताकि मुसलमान मुश्तइल हो जाएं, एहतजाजात हो, तोड़ फोड़ हो, आगजनी हो और फिर उनको मौका मिल जाए मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के लिए। चुनाच मध्य प्रदेश में क्या हुआ? यही हुआ, मुसलमानों ने एहतजाजात किए तो उसका बहाना लेकर कितने ही नौजवानों को जेल के अंदर डाल दिया और कितने ही मुसलमानों के घरों को ढहा दिए। इस बिना पर हमें समझदारी से काम लेने की जरूरत है और हमें अपने नबी के अखलाक को पढ़ने की जरूरत है और अपने नबी के अखलाक को पढ़कर उनके मुताबिक अमल करने की जरूरत है। और इस वक्त उन अखलाक की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। पहले इतनी जरूरत नहीं थी। इस जमाने के अंदर, इन हालात के अंदर, हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर हमें नबवी अखलाक को अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आप लोगों को समझ आई होंगी और आप अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब।